نظم نمبر 11 خطات، جس میں خطہ نمبر 1 دیا گیا ہے جو نذیر اکبر آبادی کا خطہ ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں تمام خطات کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، دعوت دینے والا اور جسے دعوت دی گئی ہے ان کی پہچان بتائیے۔ جواب ہے دعوت دینے والا شاعر ہے اور جسے دعوت دی گئی ہے وہ شاعر کا محبوب ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، خطے کے موضوع کو اپنے الفاظ میں لکھیے، بیان کیجیے۔ خطے کا موضوع بتانا ہے۔ جواب، خطے کا موضوع محبوب کی ستم ظرفی کو پر لطف انداز میں بیان کرنا ہے۔ دراصل یہ محبوب کی ستم ظرفی سے زیادہ قسمت کی ستم ظرفی کا بیان ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان چاہے جو کوشش کرے ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں وضع ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، خطے کے قوافی کو معنی کے ساتھ لکھنا ہے۔ جواب، خلیہ خلیہ، توے پر بھنا ہوا گوشت، گھی میں بھون کر شوربے دار پکا ہوا گوشت۔ بلیا، یہاں مراد دھنی تنزن کہا گیا ہے۔ دلیا، دلا ہوا یعنی موٹا پسا ہوا اناج جو کچا ہو یا پکایا ہوا ہو اسے دلیا کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، ذیل میں سے غلط بیان کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے، دعوت میں کھیر پکائی گئی تھی، تو یہ بیان کیسا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح بیان کیا ہے؟ دعوت میں پلاؤ اور خلیہ پکایا گیا تھا۔ اگلا سوال جو ہے دیکھیے یہاں پر، شاعر پر دعوت کی وجہ سے دوہری مار پڑی، یہ جملے کا جواب یہاں دیا گیا ہے، یہ بھی بیان غلط ہے۔ تو صحیح بیان کیا ہے کہ ضیافت کے لیے شاعر نے قرض اٹھایا تھا۔ اب یہاں اگلا سوال دیکھیے، دعوت میں شاعر کا دوست آیا تھا، تو جواب کیا ہے کہ یہ بھی بیان کیا ہے؟ غلط ہے۔ صحیح بیان کیا ہے کہ طرح طرح کے پکوانوں کے علاوہ کھیر بھی بنائی گئی تھی۔ اگلا دیکھیے، اب ہم جو خطہ نمبر 1 مکمل ہوا، اب ہم خطہ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، بہادر شاہ ظفر کا خطہ نمبر 2۔ اس کے آج ہم اسی ویڈیو میں تمام خطات کے ہم سوال جواب مکمل کرنے والے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 دیا گیا ہے یہاں پر، شاعر کے مطابق نخل خشک کی حالت بیان کیجیے۔ جواب دیا گیا ہے، نخل خشک سوکھ کر بے جان ہو گیا ہے، اس کے پتے جھڑ چکے ہیں، اب صرف ٹونٹ لکڑی کی شاخیں ہیں جو نہ سورج کی کرنوں کو روک سکتی ہے اور نہ ہی درخت تلے چھاؤں کر سکتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے، خطے سے مشبہ اور مشبہ با کو تلاش کر کے لکھیے۔ تو جواب، بن، شہر اور گاؤں کے نشان مشبہ ہیں اور ان کو پاؤں کے نشان سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی لیے پاؤں کے نشان مشبہ با ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، بہادر شاہ ظفر کے خطے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ تو جواب دیا گیا ہے، زمانے کے انقلابات روئے زمین پر بے شمار چیزوں کے نشان مٹا دیتے ہیں، کوئی شے ان کی زد سے محفوظ نہیں رہتی، بالفاظ دیگر دنیا میں کسی چیز کا ثبات حاصل نہیں ہے، تغیر و تبدل کا یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ خطہ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں آج ہم، اسی میں خطہ نمبر 3 ہے جو کہ علامہ اقبال کا خطہ ہے۔ اس کے بھی سوال جواب ہم اسی ویڈیو میں مکمل کریں گے، جس میں نمبر 1 دیا گیا ہے، نہ ڈرنے والے کی خوبی لکھیے۔ جواب دیا گیا ہے، نہ ڈرنے والا اپنے مزاج و کردار اور سرشت تو وہ فطرت کے لحاظ سے نیک اور صالح ہے، اس کی فطرت میں تابانی ہے، پاکیزگی ہے، وہ اپنے آس پاس کے ماحول کی تاریکی سے خائف نہیں ہے، اسے یقین ہے کہ اس کے اندر کی روشنی ماحول کے اندھیرے پر غالب آئے گی اور وہ اپنا راستہ تلاش کر لے گا۔ اگلا سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 2 ہے، علامہ اقبال کی نصیحت کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، شاعر نے چاند کو مخاطب کر کے نصیحت کی ہے کہ اگر اسے رات کے اندھیرے میں سفر کرنا ہے تو کسی چراغ کی روشنی کے رحم و کرم پر مت رہے بلکہ خود اپنا چراغ بن جا، اپنے داغ جگر کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھ۔ داغ جگر کی روشنی سے مراد خودی کی حرارت اور تپش کی روشنی ہے۔
اس روشنی سے تیرے راستے کی تاریکی دور ہوگی تو تجھے کسی اور کا احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاعر نے چاند کو نصیحت کرنے کے پردے میں قوم کو پیغام دیا ہے کہ دوسروں کے بھروسے پہ مت رہو، بلکہ اپنے بل بوتے پر منزل کی طرف بڑھتے رہو۔ اپنی خودی اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانو اور ان سے کام لو اور اپنے ملک و قوم کی زندگی کو درخشاں بناؤ۔ دیکھیے یہاں پر اگلا سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 3، خطے میں ناصح اور جسے نصیحت کی جا رہی ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ خطے میں شرف خوش فکر ناصح ہے اور مسافر شب یعنی چاند کو نصیحت کر رہا ہے، اسے خودی کا درس دے رہا ہے۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اسے رات کی تاریکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود اپنا چراغ بن کر اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے اور اپنا چراغ بننے کے لیے اسے اپنے سینے کے زخموں کو روشن کرنا ہوگا۔ یہاں پر اگلا سوال دیا گیا ہے، سوال نمبر 4، داغ کے جگر کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ جواب، داغ جگر سے مراد جگر کے زخم، چاند کے سینے میں جو داغ نظر آتے ہیں، شاعر نے ان داغوں کو داغ جگر سے موسوم کیا ہے، یعنی وہ چاند کے سینے کے زخم ہیں جو چاند کو ہمہ وقت مضطرب اور بے قرار رکھتے ہیں۔ دیکھیے اب ہم اس ویڈیو میں اگلا اور آخری خطہ ہے، خطے نمبر 4 جو کہ گوپال متل کا خطہ ہے۔ آج ہم اسی ویڈیو میں اس خطے کی بھی سوال جواب دیکھیں گے اور ہمارے یہاں پر تمام خطات مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، وہ فعل لکھیے جو برے فعل سے بدتر ہو۔ جواب، تلخی گفتار، تلخی گفتار برے فعل سے بھی بدتر ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے یہاں پر سوال نمبر 2، خطے کے پیغام کو تحریر کیجیے۔ جواب، خطے کا پیغام یہی ہے کہ کڑوی کسیلی باتیں کرنا بدترین عیب ہے اور اس بری عادت سے ہمیں بہرحال اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ مذموم عادت محبت کے حق میں سم قاتل ثابت ہوتی ہے اور محبت کے رشتوں کو ختم کر کے دشمنی اور عداوت کے رشتوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ سوال نمبر 3 دیا گیا ہے، اگلا سوال اس میں، خطے میں سے مستعار منا اور مستعار لا کو تلاش کر کے قلم بند کیجیے۔ تو جواب، تلخی گفتار یہ کیا ہے؟ مستعار لا ہے، اور چلتی ہوئی تلوار کیا ہے؟ مستعار منا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4 دیا گیا ہے، دیے ہوئے بیانات کے مطابق ذیل سے صحیح متبادل لکھیے۔ تو خطے کا موضوع ڈیش ہے، تو جواب کیا آئیں گا؟ اس میں 3 میں سے جواب دینا ہے، بات چیت کا سلیقہ، دوستی یا عیب۔ تو جواب کیا ہے؟ بات چیت کا سلیقہ۔ خطے کا موضوع ہے بات چیت کا سلیقہ۔ تو آج ہم نے یہاں پر چاروں خطات مکمل ہوئے اور ہم نے اس ویڈیو میں چاروں بھی خطات کے سوال جواب مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔